ذرا تصور کریں ایک ایسا جانور جسے ایک ملک میں تباہی کہا جاتا ہے۔ وہی جانور اگر کسی اور ملک میں پورے ریگستان کو زندہ کر دے تو لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ تجربہ ذرا سا بھی غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا چین نے ریگستان بچانے کے لیے قدرت کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، یا یہ دنیا کا سب سے خطرناک ماحولیاتی تجربہ تھا جو بس خوش قسمتی سے کامیاب ہو گیا؟ کیوں نہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، خرگوش جب قابو سے باہر نکل جائیں تو زمین کو جنت نہیں بلکہ جہنم بنا دیتی ہیں۔ چین کو اکثر جدید شہروں اور بڑی فیکٹریوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس ملک کا ایک ایسا چہرہ بھی ہے جسے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے چین کا شمالی حصہ، جہاں ہر سال ریگستان ہزاروں ایکڑ زرخیز زمین کو نگل رہا تھا۔ یہ عمل ڈیزرٹیفیکیشن کہلاتا ہے، یعنی جب زندہ زمین آہستہ آہستہ ریت میں بدلنے لگے۔ چین میں موجود کبوچی ڈیزرٹ ایک وقت پر اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ ہر سال لاکھوں ایکڑ زمین ہمیشہ کے لیے برباد ہو رہی تھی۔ گاؤں اجڑ رہے تھے، کھیت ختم ہو رہے تھے اور ریت کے طوفان شہروں تک پہنچنے لگے تھے۔ یہ صرف ماحول کا مسئلہ نہیں تھا، یہ چین کے لیے معاشی اور انسانی بحران بنتا جا رہا تھا۔ جب حکومت کے روایتی حل ناکام ہونے لگے، درخت لگاؤ اور باڑ لگاؤ، ریت کو روکنے کی ہر کوشش بے اثر ثابت ہوئی، تب ایک ایسا آئیڈیا سامنے آیا جو سننے میں ہی پاگل پن لگتا تھا۔ ریگستان کو روکنے کے لیے چین نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جانور کو اس مشن کا حصہ بنائیں گے، وہ جانور جسے دنیا کے کئی حصوں میں تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے، خرگوش۔ جی ہاں، وہی خرگوش جو آسٹریلیا میں زرعی نظام کو تباہ کر چکے تھے۔ چین نے انہیں کھانے کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، بلکہ ایک ماحولیاتی تجربے کے طور پر ریگستان میں لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو اگر کامیاب ہوتا تو تاریخ بدل دیتا، اور اگر ناکام ہوتا تو شاید کسی کے بس میں نہ رہتا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خرگوش ریگستان میں زندہ رہ پائیں گے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ زندہ رہ گئے تو کتنے زیادہ زندہ رہ جائیں گے۔ خرگوش قدرت کا وہ جانور ہے جن کی سب سے خطرناک طاقت ان کی دانت یا رفتار نہیں، بلکہ ان کی تیز ترین افزائش ہے۔ ایک مادہ خرگوش صرف ایک سال میں درجنوں بچے پیدا کر سکتی ہے۔ ریگستان میں نہ کوئی قدرتی شکاری تھا، نہ ایسا نظام جو ان کی تعداد کو قابو میں رکھ سکے۔ یعنی اگر یہ تجربہ ذرا سا بھی غلط ہو جاتا تو خرگوش ریت کو نہیں روکتے بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کو کھا جاتے۔ یہ وہ خامی تھی جسے کاغذ پر تو لکھا گیا، لیکن اس کی خطرناکی کوئی پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ وہ وارننگز جو سنی ہی نہیں گئی۔ شروع میں سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، ریت رک رہی تھی، درخت بڑھ رہے تھے، خرگوش اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اسی دوران کچھ لوگ تھے جو خوش نہیں تھے۔ ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا، ان کا کہنا تھا اگر ان کی تعداد حد سے بڑھ گئی تو یہ بیلوں کے پودے ہی نہیں، زمین کی آخری سبز تہہ تک صاف کر دیں گے۔ کچھ سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ ریگستان کا ایکو سسٹم بہت نازک ہوتا ہے۔ یہاں ایک جاندار کو زیادہ طاقت دینا ڈومینو ایفیکٹ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ وارننگ شور میں دب گئی، تو نہ کہ اعداد و شمار بول رہے تھے، نہ کہ خدشات۔ پروجیکٹ سے پیسہ آ رہا تھا، لوکل لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اور حکومت کے لیے یہ ایک سکسیس ماڈل بن چکا تھا۔ جب سب کچھ چل رہا ہو تو خطرے کی آواز سب سے پہلے دبتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ تجربہ یا تو تاریخ بننے والا تھا یا ایک نئی تباہی۔ کچھ ہی سالوں میں جو خرگوش مسئلے کا حل تھے، وہ خود ایک سوال بننے لگے۔ ان کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ کچھ علاقوں میں خرگوشوں نے ویلوں کے پودوں کے ساتھ ساتھ نئی اگنے والی گھاس کو بھی حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ زمین کے اوپر کی سبز تہہ خطرناک حد تک کم ہونے لگی۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ اگر یہی رفتار رہی تو چند سالوں میں یہی خرگوش ڈیزرٹیفیکیشن کو واپس لے آ سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پورا ماڈل ٹوٹ سکتا تھا۔ کیوں نہ کہ اگر خرگوش کنٹرول سے باہر ہو جاتے تو آسٹریلیا جیسا منظر چین میں بھی دہرایا جا سکتا تھا۔ اگر یہ تجربہ ناکام ہوتا، چینی حکومت کی اس منصوبے میں اربوں روپے کی برابر سرمایہ کاری کی، ہزاروں لوگوں کا روزگار اور چین کا پورا ماحولیاتی ماڈل سوالیہ نشان بن جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا،
یا تو یہ دنیا کا سب سے کامیاب ایکو اکنامک ماڈل بنتا یا پھر ایک اور انسانی ساختہ ماحولیاتی تباہی۔ اس موڑ پر چین کو ایک سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ جب خرگوشوں کی تعداد خطرے کی حد کے قریب پہنچی تو چین نے اسے قسمت پر نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے ایک سائنسی انویسٹیگیشن شروع کی گئی۔ ماہرین ماحولیات، ایگریکلچر سائنسدان اور وائلڈ لائف ایکسپرٹس کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھایا گیا۔ انہوں نے ایک بات فوراً واضح کر دی، مسئلہ خرگوش نہیں تھے، مسئلہ کنٹرول کی کمی تھی۔ چین نے 3 لیول پر ایکشن لیا۔ پہلا لیول ڈیٹا مانیٹرنگ۔ ہر زون میں خرگوشوں کی تعداد گنی جانے لگی۔ سیٹلائٹ امیج، ڈرون سرویلنس اور گراؤنڈ ٹیمز کے ذریعے یہ دیکھا جانے لگا کہ کہاں خرگوش فائدہ دے رہے ہیں اور کہاں نقصان۔ دوسرا لیول کنٹرولڈ بریڈنگ۔ اب خرگوش فری نہیں چھوڑے جاتے تھے، ان کی بریڈنگ لائسنس سسٹم کے تحت لائی گئی۔ ہر فارم کو ایک حد دی گئی کہ کتنے خرگوش رکھے جا سکتے ہیں۔ جو خرگوش سسٹم کی ضرورت سے زیادہ ہو گئے انہیں ضائع کرنے کی بجائے فر انڈسٹری کا حصہ بنا دیا گیا اور ریسرچ اور ایکسپورٹ چینل میں شفٹ کر دیا گیا۔ تیسرا لیول ایکو بیلنس۔ ہر علاقے میں درخت، گھاس اور خرگوش کا ایک فکس تناسب طے کیا گیا۔ اگر گھاس کم ہونے لگتی تو خرگوش کم کر دیے جاتے۔ اگر زمین بہتر ہوتی تو اجازت دی جاتی کہ قدرت خود رفتار پکڑے۔ یہ اب ایک تجربہ نہیں رہا تھا، یہ ایک ریگولیٹڈ سسٹم بن چکا تھا۔ اسی کنٹرول نے اس ماڈل کو آسٹریلیا سے مختلف بنا دیا۔ جہاں آسٹریلیا میں خرگوش فری پھیل گئے، وہاں چین میں ہر خرگوش ایک نمبر، ایک مقصد اور ایک حد کے اندر تھا۔ دنیا نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کووچی ڈیزرٹ کی کہانی ہمیں ایک بہت سادہ لیکن طاقتور سبق دیتی ہے۔ قدرت کو نہ زبردستی بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل چھوڑا جا سکتا ہے۔ مسئلہ خرگوش نہیں تھے، مسئلہ انسان کا اندازے استعمال ہوتا ہے۔ وہی جانور جو آسٹریلیا میں عذاب بن گیا، وہی چین میں زندگی کی وجہ بنا۔ فرق صرف ایک تھا، کنٹرول، منصوبہ بندی اور صبر۔ چین نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان قدرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرے تو ریگستان بھی زندگی اگل سکتا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ ماحولیاتی مسائل صرف درخت لگانے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ پورے ایکو سسٹم کو سمجھنے سے حل ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی ماڈل آنے والے وقت میں دنیا کے باقی ریگستانوں کے لیے ایک راستہ بنے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں جہاں سائنس، قدرت اور انسان ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ جڑتے ہیں، تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل موئز ٹی وی کو فالو کریں، کیوں نہ کہ یہ ہمیں صرف خبریں نہیں سناتے، کہانیاں سمجھاتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔